بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک باتیں اور حدیثیں جن کو انہوں نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، آج کی دنیا کے حالات سے میل کھاتی ہے۔ ہر طرف ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آئیے کچھ حدیثوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیسے وہ ہماری دنیا کی حقیقت بن چکی ہے۔ زمین پر ظلم اور انصاف کا خاتمہ ہونا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں ظلم اور انصافی بڑھیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ظلم اور ناانصافی بڑھیں گی۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6790۔ حقیقت آج پوری دنیا میں ظلم اور بے انصافی کا پھیلاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں مگر انہیں انصاف نہیں ملتا۔ مشکل ہو جاتا ہے انصاف پانا۔ کئی جگہوں پر کمزوروں پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اور انصاف کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ عورتوں کا کپڑوں کے باوجود بے پردہ ہونا۔ حدیث، کچھ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی لیکن وہ ننگی جیسی ہوں گی۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2128۔ حقیقت آج کے دور میں فیشن اور ماڈرن زمانے کے چلتے بہت سی عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو انہیں پوری طرح ڈھکنے کے بجائے ان کے جسم کو نمایاں کرتا ہے۔ اس حدیث میں دی گئی تجویز آج کے دور میں بالکل حقیقت بن چکی ہے۔ علم کا اٹھائے جانا۔ صحیح بخاری سے حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے، زلزلے نہ آ جائے، وقت آپس میں قریب نہ ہو جائے، فتنے ظاہر نہ ہو جائے، قتل و غارت بڑھ نہ جائے اور تمہارے بیچ مال کی کثرت نہ ہو جائے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1036۔ دنیاوی حقیقت آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دینی علم کی قدر بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ دنیاوی تعلیمات اور ٹیکنالوجی کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں۔ مسجدوں مدرسوں میں دینی علم دینے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور عام لوگوں میں علم کی پیاس بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ جہاں علم کے فائدے تھے اب وہاں فتنوں کا بول بالا ہے۔ فتنوں کا پھیلنا۔ صحیح مسلم سے حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح حاضر ہوں گے۔ اس وقت انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ اپنی دنیا کو بیچ کر اپنا دین تباہ کرے گا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2947۔ دنیاوی حقیقت فتنوں کا ظاہر ہونا آج کے دور میں صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے ایسے فتنے پھیلائے جا رہے ہیں جو انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگ صبح ایک سچائی کو مانتے ہیں اور شام تک اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دین کے بجائے دنیاوی فائدے کے لیے لوگ اپنے ایمان سے کھیل رہے ہیں۔ وقت کے تیزی سے گزرنا۔ صحیح بخاری سے حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت کی تنگی نہ ہو جائے۔ ایک سال ایک مہینے جیسا، ایک مہینہ ایک ہفتے جیسا، ایک ہفتہ ایک دن جیسا، ایک دن ایک گھنٹے جیسا اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری جیسا ہو جائے گا۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1036۔ دنیاوی حقیقت آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر جا رہا ہے۔ ایک سال مانو کچھ ہی مہینوں جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار اور دن بدن کی زندگی میں اس قدر مصروفیت ہے کہ لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہو گئی ہے اور وقت کی اہمیت سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کا عمارتوں میں فرق کرنا۔ صحیح مسلم سے حدیث، عبد بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم دیکھو گے ننگے پیر، ننگے بدن، غریب چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 8۔
دنیاوی حقیقت آج کے دور میں دنیا بھر میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر عرب دیشوں میں، جہاں پہلے صرف سادہ زندگی ہوتی تھی، اب دنیا کی سب سے اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہے۔ یہ لوگ کبھی سادہ چرواہوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، لیکن اب عمارتوں میں فرق کرنے لگے ہیں۔ یہ نشانی قیامت کی نزدیکی کی اور اشارہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا نہ دیا جانا۔ صحیح بخاری سے حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، بارشیں رک جائیں گی اور آسمان سے بارش نہیں برسیں گی سوائے جانوروں کے لیے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1403۔ دنیاوی حقیقت آج کے دور میں لوگ زکوٰۃ دینے سے لاپرواہی کر رہے ہیں۔ امیر لوگ اپنی دولت جمع کر رہے ہیں لیکن غریبوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے برکت اور رحمتیں کم ہو رہی ہے اور کئی جگہوں پر بارش کی کمی اور سوکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شراب اور نشے کا پھیلنا۔ صحیح مسلم سے حدیث۔ ابو ملک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اسے کسی اور نام سے پکاریں گے، ان کے سروں پر میوزک کے اوزار بجائے جائیں گے اور گائکائیں گائیں گی، اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور کچھ کو کردار بنا دے گا۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2003۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ان سے بدسلوکی۔ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ حوالہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1897۔ حقیقت، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے اور نوجوان اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کے بجائے ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوسری طرف دوستوں اور باہری لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک کرتے ہیں اور اپنے والوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شرافت اور امانت داری ختم ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ایمانداری کھو جائیں گی تو قیامت قریب آ جائیں گی۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ حقیقت، آج کے دور میں لوگ امانت اور ایمانداری سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دھوکہ، فریب اور دغا بازی عام ہو گئی ہے۔ کاروبار، رشتے اور سماج کے ہر حصے میں لوگوں کے امانت دار نہ ہونے کی شکایت عام ہو چکی ہے۔ دنیاوی حقیقت، آج نشے اور شراب کو سماج میں عام مانا جا رہا ہے۔ لوگ اسے ڈرنک یا سوشل لائف کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میوزک اور گانوں کا شوق لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ لوگ گناہوں کے کاموں کو دوسرے نام سے کر رہے ہیں اور اسے سماج میں بربادی پھیل رہی ہے۔ ان حدیثوں کے ساتھ دنیا میں ہونے والی گھٹناؤں کی تلنا کرنے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بتائی تھی وہ آج کے حالات میں پوری طرح سچائی بن کر سامنے آ رہی ہے۔ ہم نے ان سے سبق لینا چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔